اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہر آنے والی حکومت تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن کا آغاز کرتی ہے۔ راولپنڈی بھر میں اس وقت تجاوزات کے خلاف بھرپور ایکشن جاری ہے اور شہر بھر میں مختلف آپریشنز اس وقت مکمل ہو چکے ہیں اور سڑکوں پر مکمل تجاوزات کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، یہ جو اقدامات ہر گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں اور کیے بھی جانے چاہیے، ہم اس کو باقاعدہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ اقدامات روزانہ کی بنیاد پر ہونے چاہیے، مستقل ہونے چاہیے۔ ان کے خلاف جو اقدامات ہیں یہ جاری ساری رہنے چاہیے۔ کمشنر راولپنڈی کی سربراہی میں یہ تجاوزات کے خلاف جو آپریشنز ہیں روزانہ کی بنیاد پر مکمل کیے جا رہے ہیں اور اس کے ذمہ داران کے خلاف ایکشنز کیا جا رہا ہے۔ اگر کسی قسم کی کوئی ایجیٹیشن سامنے آتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ ناظرین، ماضی میں بھی ایسے جو آپریشنز ہیں وہ کیے جاتے رہے، ماضی میں بھی ایسے اقدامات کیے جاتے رہے، مگر جلدی ان اقدامات نے دم توڑ دینا ہوتا ہے۔ ان اقدامات کا جو وہ کوئی نتیجہ خاطر خواہ نہیں دیکھنے میں آتا۔ اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ راولپنڈی میں جو مین بازار ہیں اس میں اس وقت تجاوزات کے خلاف جو آپریشن ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں اور ناظرین، ان تمام تجاوزات کے پیچھے بھی کچھ محرکات ہوتے ہیں، کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ماضی میں ہوتے رہے اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاملات تجاوزات کے حوالے سے نہیں ہو رہے، کیونکہ میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کا جو عملہ ہے وہ ان تجاوزات مافیا سے ماہانہ بتہ وصولی کرتا تھا، جو کہ اب تھم چکا ہے، اب مکمل طور پر وہ ختم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مگر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ ان تجاوزات کو پرماننٹلی ختم کرنے کے لیے ان تجاوزات کی وجہ سے ٹریفک کا بند رہنا معمول بن جاتا ہے۔ ان تمام تر ساری جو سچویشنز ہیں ان کے اوپر ہم غور کریں گے کہ کیا تجاوزات ختم ہونے کے باوجود راولپنڈی میں ٹریفک رواں دواں ہو سکے گی، شہریوں کو کوئی سکھ کا سانس مل سکے گا یا نہیں، اس میں آج روشنی ڈالوں گا۔ اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ ہم ہر مسئلے کی نشاندہی آپ تک بر وقت پہنچا سکیں اور آپ کے مسائل کو ہم اجاگر کر سکیں۔ ناظرین، اس وقت تک جو راولپنڈی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو چکے ہیں وہ راجہ بازار، کمرشل مارکیٹ، صادق آباد اور دیگر جو ہمارے بازار ہیں ان کے اندر یہ آپریشن جو ہیں جاری بھی ہیں اور ہو بھی چکے ہیں، مکمل بھی ہو چکے ہیں۔ تقریباً 80% آپ سمجھیں کہ راولپنڈی کے اندر سے تجاوزات کا جو ہے وہ خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، ایک بڑی جو مین وجوہات ہیں وہ راولپنڈی بھر میں غیر قانونی تعمیرات ہیں، وہ بھی ٹریفک کی روانی میں ایک مسائل پیدا کرتی ہیں۔ وہ کس طرح کرتی ہیں اس پہ میں بات کروں گا۔ اور راولپنڈی کے اندر جو لوگ پچھلے 4 سال سے ماضی کی حکومت میں جو لوگ ان اہم نشستوں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ کس طرح آج بھی موجودہ حکومت کی آشیرواد حاصل کرنے میں وہ کس طرح کامیاب ہوئے، وہ کون لوگ ہیں، اس پہ بھی میں بات آج کروں گا۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ راولپنڈی شہر کے اندر جو 46 یونین کونسل ہیں وہ مسلم میونسپل کارپوریشن راولپنڈی کے زیر نگرانی کام کرتی ہیں اور یہ میونسپل کارپوریشن کا جو ایریا ہے اس میں باقاعدہ ایک شعبہ تجاوزات بنا ہوا ہے جو اس تجاوزات مافیا کے خلاف گاہ بگاہ وہ آپریشن کرتا ہے، گاہ بگاہ وہ اقدامات کرتا ہے۔ وہ کس طرح کام کرتا ہے وہ اس پہ بھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ شعبہ تجاوزات کے کچھ لوگ جو تھے وہ ان تجاوزات مافیا سے بتہ وصولی میں مصروف عمل تھے،
جو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ معاملہ نہیں رہا۔ موجودہ پنجاب حکومت نے بڑی سختی سے تجاوزات کے خلاف اقدامات کا حکم جو ہے وہ دیا ہوا ہے، اور اس پر کمشنر راولپنڈی عامر خٹک صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب اے سی صاحبان جو ہیں وہ بھرپور ایکشن کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، صرف تجاوزات کے خلاف آپریشن سے کیا راولپنڈی کی ٹریفک رواں دواں ہو سکے گی یا نہیں؟ ناظرین، ہر میونسپل کارپوریشن کے اندر ایک بلڈنگ بائی لاز ہوتے ہیں، اور بلڈنگ بائی لاز جو ہوتے ہیں کمرشل عمارتوں پہ اور رہائشی عمارتوں پر لاگو ہوتے ہیں۔ جو کمرشل عمارتیں ہیں ان پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹ بیک ایک ترتیب دیا جاتا ہے جو بلڈنگ بائی لاز کا حصہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کمرشل آپ اپنی بلڈنگ، اگر وہ ایک بڑی بلڈنگ ہے تو اس کی بیسمنٹ کے اندر آپ پارکنگ دیتے ہیں۔ اگر وہ چھوٹی کوئی بلڈنگ ہے 5 سے 10 مرلے 15 مرلے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی فرنٹ پہ آپ پارکنگ ایریا ایک مختص کرتے ہیں۔ ناظرین، کچھ گزشتہ جو حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، اس میں کچھ لوگ ایسے راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے اندر جو ان کی ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے، ریگولیشنز ڈپارٹمنٹ کے اندر اہم نشستوں پہ تعینات کیے گئے ماضی میں، ان لوگوں نے میونسپل کارپوریشن کے اندر بلڈنگ بائی لاز کا کس طرح تہس نہس کیا اور کس طرح کمرشل عمارتوں کو جو بغیر نقشے کے ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ان کو روک کر کمرشل عمارتیں تعمیر کرائی، اور وہاں پہ جو پارکنگ کے مسائل ہیں، پارکنگ کا جو ایریا تھا اس کو ختم کر دیا گیا، اور کس طرح اس پارکنگ ایریا پہ بھی وہ انکروچ ہوئی، کس طرح وہ آگے بڑھی اور پارکنگ کے مسئلے پنڈی میں پیدا ہوئے۔ اب وہی جو افسران ہیں وہ اس وقت میونسپل کارپوریشن کی اہم نشستوں پر وہ براجمان ہیں، اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو موجودہ حکومت ہے اس کی قیادت کے قریب دکھائی دے رہے ہیں۔ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو کس طرح انہوں نے شیشے میں اتارا اور کس طرح اس کی آشیرواد حاصل کی کرنے میں وہ کامیاب ہوئے، وہ دیکھنے میں آیا کہ ایک نشست سے ایک افسر اٹھتا ہے جو کہ ریگولیشن ڈپارٹمنٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے ریگولیشن افیسر کے طور پہ، وہی شخصیت جو ہے وہ ایڈیشنل چارج سی او میونسپل کارپوریشن کا وہ کس طرح لیتا ہے، چیف میونسپل کارپوریشن افیسر وہ بن جاتا ہے، اور پھر ایک میونسپل کارپوریشن کے اندر جو ہے غیر قانونی تعمیرات ہیں وہ کس طرح وہ پچھلے 4 سال سے چلتی آئی ہیں، اور اس کی دھجیاں کس طرح اڑائی گئی، قومی خزانے کو کس طرح نقصان دیا گیا، کس طرح لوگوں کے بلڈنگ پلانس جو وہ کھٹائی میں ڈالے گئے اپنی ذاتی جیبیں بھرنے کے لیے۔ ہم اس پہ آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا پہلا پروگرام ہے، پہلے پروگرام کا جو یہ پہلا حصہ ہے، اس پہ ہم تجاوزات کے حوالے سے ہی بات کریں گے، اور تجاوزات کے ساتھ ساتھ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کی نشاندہی بھی ہم کرنے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کس طرح اگر کوئی کمپلینٹ بھی جاتی ہے تو اس کے خلاف جو ایکشن ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور کون کون سے لوگ جو ہیں ان غیر قانونی تعمیرات میں میونسپل آفیسرز کے ساتھ شامل ہیں، اور کس طرح ان کو یوٹیلائز کیا جاتا ہے، اور کس طرح اگر کسی کمپلیننٹ کی کمپلینٹ آ جائے غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے، تو ایکشن جو ہے وہ چھوٹے اہلکاروں کے خلاف کر کے اس فائل کا منہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہر کے اندر جو ہے نا کمرشل تعمیرات ہیں ان کی مد میں اگر آپ سپوز ایک 10 مرلے کا ایک پلاٹ لے لیں، 10 مرلے کا آپ کا پلاٹ ہے تو اس کی جو فیس ہے وہ تقریباً کمرشلائزیشن کی مد میں وہ 17 سے 20 لاکھ کے درمیان وہ کمرشلائزیشن فیس بنتی ہے۔ یہ بلا شبہ پے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، مگر وہ قومی خزانے میں جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک سیٹ بیک ایک بلڈنگ پلان ترتیب دیا جاتا ہے، اس بلڈنگ پلان کی جو فیس ہے وہ الگ سے ریونیو کے طور پر گورنمنٹ آف پنجاب کو جاتی ہے۔
موجودہ جو سیٹ اپ ہے میونسپل کارپوریشن کا، اس کے اندر جو لوگ کرپٹ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس سارے سسٹم کے تہس نہس کر دیا اور سسٹم کو تباہ کر دیا ہے۔ اور میں حیران ہوں ناظرین کہ محکمہ اینٹی کرپشن بھی موجود ہے، ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب کی ناک کے نیچے راولپنڈی میں اربوں روپے کا ڈاکہ لوگوں کی جیب پہ ڈالا جاتا ہے۔ اربوں روپے کا ڈاکہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کے خزانے کو پہ ڈالا گیا ہے۔ اس میں 4 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹس ہیں جو وہ بالکل خاموش ہیں، اور کیوں خاموش ہیں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ناظرین، ایک پلاٹ کی اگر فیس 20 سے 30 لاکھ روپیہ بنتی ہے تو یہی جو کرپٹ افسر ہیں وہ کس طرح ایک بلڈنگ آنر سے، جو پلاٹ کا مالک ہوتا ہے، جو کنسٹرکشن ہوتا ہے، بلڈرز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ملی بھگت سے یہ اسے 30 سے 35 لاکھ روپیہ پر بلڈنگ لے کر اس غیر قانونی تعمیرات کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسرا یہ ناظرین کہ جو اگر آپ اپنا بلڈنگ پلان میونسپل کارپوریشن راولپنڈی سے منظور کرانے میں کامیاب بھی ہوتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ کو ایکسٹرا چارجز میں ان کی جیب گرم کرنی پڑتی ہے، اور اس صورت میں آپ کو اپنی بلڈنگ پلان جو ہے وہ بلڈنگ بائی لاز جو ہیں وہ ایکوریٹ آپ کے بلڈنگ پلان کے مطابق وہ بلڈنگ بنتی ہے، چاہے دائیں بائیں کوئی دوسرا تیسرا جو آمنے سامنے کوئی غیر قانونی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو اس پر وہ ایکشن نہیں ہوتا کیونکہ اس نے جیب گرم کی ہوتی ہے، جبکہ جو بلڈنگ پلان ہے اس کی منظوری کے بعد آپ کو بڑی سختی سے اس بلڈنگ بائی لاز کے اوپر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین، یہ بڑا لمحہ ہے پنجاب گورنمنٹ کے لیے، بڑا لمحہ ہے ضلعی انتظامیہ کے لیے، بڑا لمحہ ہے کمشنر صاحب کے لیے، ڈی سی صاحب کے لیے، اور ان سے ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں جو اگلا ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگا ان سے بھی ہم بات کریں گے، کمشنر صاحب سے بھی کوشش کریں گے بات کرنے کی، اور ڈپٹی کمشنر صاحب کے ویوز بھی اس پہ لیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آخرکار ضلعی انتظامیہ جو ہے یا میونسپل کارپوریشن کے جو افسران ہیں وہ کیوں کر اس قومی خزانے کو نقصان دے رہے ہیں، کیوں کر وہ اس قومی خزانے کو بڑھنے نہیں دیتے، کیوں کر وہ بلڈنگ بائی لاز کی دھجیاں اڑا رہے ہیں، کیوں وہ شہر کے اندر ٹریفک جیسے جو مسائل ہیں، پارکنگ جیسے جو مسائل ہیں ان کے پشتنائی کس طرح کر رہے ہیں، ان مسائل کا وہ سبب کس طرح بن رہے ہیں، آخر وہ کیوں یہاں پہ ان اہم نشستوں پہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور کون ہے جو ان کے پیچھے ہے، جو ان کی پشتنائی کر رہا ہے، کس کی یہ جیب گرم کر رہے ہیں۔ یہ لوگ جو باہر دوسرے شہروں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طویل عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک طویل عرصے سے اس قومی خزانے کو لوٹ رہے ہیں۔ ان نے اپنے ذاتی جو خواہشات ہیں ان کا بڑا عمل دخل کر لیا ہے اور اپنے جیبیں گرم کر لی ہیں۔ ناظرین، ہمارے جو پروگرام کا اگلا حصہ ہوگا انشاءاللہ وہ ڈپٹی کمشنر صاحب راولپنڈی جو ہیں ان سے ہم ملیں گے، ان سے بھی ویوز لیں گے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہیں یہ بہت حد تک جو سیٹلائٹ ٹاؤن کا ایریا ہے ہمارا، سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر عمارتوں کے جنگل بن گئے ہیں، وہ کس طرح غیر قانونی تعمیرات اتنے عرصے میں ان 4 سالوں میں گزشتہ 4 سالوں میں ہوئی، یہ بھی ہم آپ کو اگلے پروگرام کے اندر ساری تفصیل اس کو دیں گے، اور وہ شخص جو اس سارے معاملے کا ذمہ دار ہے وہ کون ہے اس کو بھی ہم ہائی لائٹ کریں گے کہ یہ کون بندہ اور کس جگہ سے یہ آیا ہے۔ ماضی میں یہ تحریک انصاف کی حکومت کی چھتری کے تلے یہ شخص یہاں پہ لگایا گیا، اور اس کے بعد غیر قانونی تعمیرات کا جو دھندا ہے وہ بڑے عروج پہ پہنچا ہے، اور وہ شخص آج بھی مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے اس کی پشت پناہی میں آ چکا ہے، مکمل طور پر آ چکا ہے، اور اطلاعات یہ ہیں بھی کہ وہ ان کی جو لوکل قیادت ہے اس پہ نوازشات بھی وہ جاری ہیں۔ تو اس پہ ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے مکمل جو تفصیلات ہیں وہ آگاہ کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ یہ سارا جو سسٹم ہے وہ کس طرح چلتا ہے۔ ایک بلڈنگ کا نقشہ منظور کرانے کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کمرشل جو تعمیرات کا بلڈنگ پلانز ہیں ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک ڈی پی ڈی سی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو ماضی کی تحریک انصاف کی حکومت میں تشکیل دی گئی تھی،
اس کا یہ کہ اس کا جو اجلاس ہے وہ ایک سال ڈیڑھ سال پچھلے 1.5-2 سال سے یہ ناظرین یہ اجلاس نہیں ہوا، اور راولپنڈی بھر میں جو کمرشل تعمیرات تھی ان کی بلڈنگ پلانس کی منظوریاں جو ہے رکی ہوئی ہیں، اور سینکڑوں فائلیں اس وقت جو میرے علم میں میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 100 کے قریب جو ہے بلڈنگ فائل ہیں وہ راولپنڈی میونسپل کارپوریشن کے اندر سبمٹڈ ہیں، جو کہ اپروول کے منتظر ہیں۔ اسی طرح آپ ملکہ جو میونسپل ایریا ہے آپ کو اب جس کو ڈسٹرکٹ کونسل کے انڈر کیا گیا، جو سب ماضی میں پٹھوار ٹاؤن تھا، اس کی بھی تقریباً 50 کے قریب فائلیں جو ہیں وہ ڈی پی ڈی سی اجلاس کے انتظار میں موجود ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ ایسے جو یہ افسران یہ کیوں تعینات کیے جاتے ہیں؟ ایسے افسران کو کیوں ان نشستوں پہ بٹھایا جاتا ہے اور ان کی پشت پناہی کیوں کی جاتی ہے؟ ناظرین یہ بڑے سوال ہیں، اور اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام، اگر ہمیں 1-2 پروگرام کے علاوہ بھی پروگرام کرنے پڑے تو ضرور کریں گے، اور ان لوگوں کا چہرہ جو ہے وہ بنقاب آپ کے سامنے ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارا چینل جو ہے نا اس کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آپ پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر انفارمیشن ہے جو وہ ملتی رہے۔ آج تک کے لیے ہمیں اتنا ہی، اور اپنے میزبان مظہر ستی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ